اگر یہ ظالم وہ ڈنمارک، ناروے، سویڈن سے نکل کے ہماری گلیوں میں توہین رسالت کا ارتکاب کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کربلا پھر سے قائم ہونے والی ہے، پھر سے امت مسلمہ کو قربانی دینی پڑے گی، پھر سے کسی علم دین کو میدان میں آنا پڑے گا، پھر سے کسی ممتاز قادری کو جاگنا پڑے گا، پھر کسی ماں کو اپنی اولاد کو نبی کی ناموس کے لیے میدان میں اتارنا پڑے گا، پھر کسی ماں کو اپنی اولاد کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کے رونا نہیں بلکہ گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کے شکر ادا کرنا ہے کہ ربا تیرا شکر ہے تو نے میری اولاد کو ناموس رسالت کا چوکیدار بنایا ہے۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید اہدنا الصراط المستقیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابک النجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم، صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ماہانہ مدر میٹنگ میں ہم سب جمع ہیں اور سبھی جانتے ہیں ماہ محرم الحرام ہے، اور اس ماہ مبارک میں سانحے در سانحے پیش آئے ہیں۔ کچھ ایسے حالات تھے جو مشہور ہو گئے اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے سنا نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھ لیں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے، اور ذی الحج بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، تو محرم الحرام بھی قربانی ہی کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اور اختتام ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے سال کا شروع ہو یا آخر ہو قربانی ہی قربانی دینی ہے، اور قربانی دینے ہی سے اسلام دنیا میں نافذ ہوگا، اسلام کی دعوت و تبلیغ ہوگی، اسلام کا جھنڈا بلند رہے گا۔ جب مسلمان قربانی دینے سے ڈر جائے گا، جب مسلمان قربانی دینے سے گھبرا جائے گا، تو اس کے بعد اسلام کا جھنڈا یہ پھر کوئی نئی قوم آ کے اٹھائے گی، اور وہ قوم جب آ کے اٹھائے گی تو اللہ رب العزت پھر سے اسلام کو بلند کر دے گا، اللہ قوم کو بدل دے گا۔ بس دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری اولادوں کو اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ اسلام کے جھنڈے کو کبھی بھی ہم سے نہ لے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ 10 محرم الحرام تک جو سلسلہ تھا مشہور ہے اور بہت مشہور ہوا۔ اب یہاں پہ ہمیں جتنا پتہ چلتا ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، کس پہلو کو بیان کیا جائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا جائے تو مقام ایسا ہے کہ نام اللہ رب العزت جنت سے عطا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین کو اللہ رب العزت لباس جنت سے عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرتے ہوئے اس سے بڑا کیا مقام ہے کہ رحمت کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے فرماتے ہیں، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ ان کی شان اور مقام کو جس طرح جس انداز میں بیان کیا جائے وہ کم ہے کہ نانا ملا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، باپ ملا تو وہ شیر خدا تھے، ماں ملی تو وہ جنت کی ملکہ کی سردار ہے۔ ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے مراتب وہ عطا فرمائے کہ دنیا میں اور کسی کو عطا نہیں فرمائے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ واحد شخص سیدنا امام حسین ہیں کہ جنہیں بچپن میں جنت کی بشارت میں ملی اور جنت کی سرداری کا اعلان بھی ہوا۔ بچپن میں ابھی ماں کی گود میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فضیلت بیان کر دی تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جہاں پہ قربانی ہمارے سامنے ہے، ان کی جوانی کے حالات و واقعات میں سیدنا امام حسن کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کوئی شخص آتا اور آ کے سوال کرتا کہ ہمیں کچھ پیسے چاہیے، ہمیں ضرورت ہے اناج کی، ہمیں ضرورت ہے کپڑے کی، ہمیں ضرورت ہے مال و دولت کی، تو سیدنا امام حسین
کی سخاوت میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین پوچھ لیتے کہ کتنی دولت چاہیے، کتنا کپڑا چاہیے، یا تمہیں کیا چیز کتنی مقدار میں چاہیے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خزانچی تھے وہ پرچی جب ان کے پاس پہنچتی تو اس کی ضرورت سے ڈبل دیا کرتے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے امام حسین مجھے 600 درہم چاہیے، تو جب وہ سیدنا امام حسین کے خزانچی کے پاس گیا تو انہوں نے اسے 1200 درہم دے دیے۔ سیدنا امام حسین کا وہ سوالی وہ کہنے لگا مجھے تو 600 چاہیے، یہ 1200 کیوں دے رہے ہو؟ کہا 600 تیری ضرورت کا ہے اور 600 جو زیادہ ملا ہے یہ حضرت حسین کی سخاوت ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا عطا فرمایا تھا کہ سخاوت بھی ایسی کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ سیدنا امام حسن کے ان کے ذاتی خرچ سے 40 بیواؤں کے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ 40 بیواؤں کے گھروں کا کھانا پینا اور ان کا راشن سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے دیا کرتے تھے۔ ان کے بعد لوگوں کو پتہ چلا، ان کی زندگی میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے گھروں کی کفالت کر رہے تھے۔ تو یہ تربیت اگر دیکھی جائے تو ماں نے کی ہے، باپ نے کی ہے، نانا کی طرف سے بھی ہے، لیکن والدہ کی تربیت کا اثر کتنا اس کے اندر ہے کہ ماں تربیت کرتی ہے۔ سیدنا امام حسین کے بارے میں ہے کہ حضرت امام حسین نے جب چلنا شروع کیا تھا تو قرآن کریم زبانی پڑھنا شروع کیا تھا، اور قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ گھر کے اندر اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا سے سن کے یاد کر لیا تھا۔ پوچھا کہ اے حسین آپ نے یہ کیسے یاد کر لیا؟ کہا میری ماں کھانا بناتی تھی تو قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں جھاڑو دیتی تھی تو قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں گھر کے اندر جو کام کرتی تھی تو کام تو ساتھ کرتی تھی لیکن ساتھ ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ ماں کی زبان سے سن کے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، ایک بہت بڑا حصہ۔ تو اگر ماں کی تربیت دیکھی جائے تو یہاں پہ مدر میٹنگ کا ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سارا کام تو سکول والے یا مدرسہ والے کریں گے، لیکن آج کا پیغام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے بھی ہے کہ اگر اپنی اولاد کو سبق یاد کرانا چاہتے ہو اور ایسا یاد کرانا چاہتے ہو کہ بچہ درسگاہ میں بھی سنائے، بچہ گلی محلے میں بھی سنائے، بچہ بادشاہت کے تخت میں بھی سنائے، اور بچہ سر کٹنے کے بعد بھی اللہ کے رسول کا کلام سنا دے، تو پھر ماں کو محنت کرنی ہے، پھر ماں کو اپنے کام کاج سے وقت نکال کے اپنے بچے کو سبق یاد کرانا ہے، اپنی اولاد کو نیک تربیت دینی ہے۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری عام حالات میں زیادہ ہے، پہلی درسگاہ ماں کی گود کو قرار دیا گیا ہے۔ اور بھی بہت سارے عنوانات ہیں کہ یہاں پہ جس عنوان کو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ اس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج جب عام حالات میں ہمارے گھروں میں کوئی پریشانی آ جائے، ہمارے گھروں میں کوئی دکھ تکلیف آ جائے، ہمارے گھروں کے اندر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ کھانے پینے کو کمی آ جائے یا زیادتی ہو جائے تو صبر کا پیمانہ ہم سے ٹوٹ جاتا ہے۔ خصوصاً عورتوں میں یہ ایک معاملہ ہے کہ صبر کا پیمانہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہتا، صبر چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا امام حسین نے جس وقت میں صبر کرنا مشکل تھا کہ صرف سیدنا امام حسین سیدنا علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کربلا میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ سیدنا امام حسین کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کے 6 بیٹے اور بھی شہید ہوئے۔ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے 7 بیٹے شہید ہوئے، 7 بچے شہید ہوئے۔ اب سیدنا امام حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں کی لاشوں کو دیکھا، اپنے بھتیجوں کی لاشوں کو دیکھا، اپنے بیٹوں کی لاشوں کو دیکھا، یہاں تک کہ سیدنا عباس کے بازو کٹتے گئے، جسم کٹ کٹ کے گر چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ کو ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا، اور ہاتھوں کے اندر ایک ظالم نے تیر مارا تھا، اور تیر مار کے ان کی ہاتھوں کے اندر اسے شہید کر دیا گیا، اور سیدنا امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں اس
اس بچے کا لہو لے کے آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کہ اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں. یعنی کہ جس وقت میں صبر کرنا مشکل تھا اس وقت میں سیدنا حسین ابن علی نے شکر کر کے دکھایا ہے. شکر کر کے دکھا دیا, شکر کرنا سکھا دیا کہ اے میرے نبی کی امت, اے میرے نانا کی امت, تمہارے اوپر کربلا سے زیادہ حالات نہیں آئیں گے تو صبر تو کرنا ہی ہے. حسین کا پیغام یہ ہے کہ صبر کے ساتھ شکر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہے, شکر کے دامن کو نہیں چھوڑنا. شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے اللہ تو نے جس حال میں رکھا وہ تو نے بہترین رکھا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کہاں سے سلسلہ چلا صبر اور شکر کا؟ حضرت حسین ابن علی اللہ رب العزت سے مانگتے اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے, فرماتے جب اگر میری مطلوبہ دعا قبول ہو جاتی اور مجھے وہ چیز مل جاتی تو میں 2 نفل شکرانے کے ادا کرتا. کتنے نفل؟ 2 نوافل شکرانے کے ادا کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا کو قبول کیا اور میری مطلوبہ چیز تو نے مجھے دے دی. لیکن جب میں دعا کرتا اور مجھے میری مطلوبہ چیز نہ ملتی تو پھر میں 4 نفل ادا کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری پسند کی چیز ہو سکتا ہے ناقص ہو, لیکن تو نے جو میرے لیے اسے روک رکھا ہے تو یہ تیری پسند ہے, تو تیری پسند اس لیے مجھے محبوب ہے اور میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنی رضا کو مقدم رکھا اور میرے لیے وہ پسند کیا جو تو پسند کرتا ہے. تو اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ 4 نفل ادا کرتے تھے. تو یہ صبر اور شکر کا معاملہ گھر سے شروع ہوا تھا. باپ نے سکھایا اور ماں نے کیسے سکھایا تھا کہ گھر کے اندر کھانے پینے کو کچھ نہ ہوا کرتا تھا, گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے, تو ماں پھر قرآن سنا کے بچے کو سارا دن گزار دیتی اور مصلی کے اوپر سیدہ فاطمہ الزہرا کی عبادت کا یہ عالم تھا, یہ ماجرا تھا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب سارے کام کاج سے فارغ ہو جاتی تو سیدنا علی المرتضیٰ سے اجازت لے کے مصلی پہ بیٹھ جاتی اور صبح فجر کی اذان ہوتی, مؤذن اذان میں اللہ اکبر کہتا تھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی 2 رکعتیں پوری ہوتی تھی. ساری رات میں قرآن کریم پڑھ دیا کرتی تھی, نوافل میں پورا قرآن پڑھ دیا کرتی تھی, اور پھر پتہ ہے دعا کرنے بیٹھتی تو اللہ سے شکوہ کرتی. کیا شکوہ کرتی؟ اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ فاطمہ الزہرا کی 2 نفل بھی پورے نہیں ہوتے, 2 نفل بھی پورے نہیں ہوتے. تو ماں فاطمہ الزہرا تھی. سیدنا امام حسین کا مقام مرتبہ بہت بڑا ہے, لیکن ان کے پیچھے ماں فاطمہ ہے, ان کے پیچھے باپ علی المرتضیٰ شیر خدا ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑے تھے. سیدنا امام علی کو ایک مرتبہ تیر لگا جنگ کے دوران, تو جسم حضرت علی کا بڑا سخت تھا تو تیر نکل نہیں رہا تھا. طبیب بڑے پریشان تھے کہ کیا کروں, جسم سے تیر نہیں نکل رہا. تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا اچھا اگر تم سے نہیں نکل رہا تو چلو میں ایک کام کرتا ہوں, میں 2 نفل کی نیت باندھ لوں گا, جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا تم تیر نکال لینا. اس وقت کے سارے طبیب تیر نہ نکال سکے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کی نیت باندھ لی تو طبیبوں نے تیر نکال لیا. حضرت علی نے سلام پھیرا, پوچھا نکل گیا؟ کہاں نکل گیا. سیدنا علی المرتضیٰ نماز میں اس حالت میں ہو گئے کہ انہیں تیر نکلنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور طبیبوں کو تیر نکالنے کا پتہ نہیں چلا. بڑے آرام سے تیر نکل گیا. روایات میں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو ان کا جسم اتنا کمزور ہو جایا کرتا تھا, اللہ کی محبت میں, اللہ کے خوف سے اتنا کمزور اور لاغر, جسم کانپنے لگ جاتا تھا اور چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا ڈر کے مارے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی عبادت کا عالم تھا. تو وہ چیز منتقل ہوئی اولاد میں, وہ اولاد میں گئی, اور اولاد میں جب گئی ہے تو پھر سلطنت کو تو چھوڑ دیا, لیکن اللہ کے نبی کے دین کو سیدنا حسین ابن علی نے اور سیدنا حسن ابن علی نے نہیں چھوڑا تھا. اپنا پورا کنبہ قبیلہ کٹوایا, اپنی پورے کنبے قبیلے کو ذبح کروا دیا تھا. تو لیکن اسلام کے لیے اپنی قربانی کو پیش کر کے کم از کم ہم سب کو یہ پیغام اور یہ دے دیا تھا کہ تمہارے اوپر حالات جیسے آ جائے صبر بھی کرنا ہے اور اللہ کا
بھی کرنا ہے۔ اب میری بہنوں، آپ کے ساتھ بہت سارے حالات ایسے آتے ہیں، ادارے کی ذمہ داریاں، ادارے کی طرف سے پابندیاں، بچوں کے اسباق کی پابندیاں، دیگر آپ کی ضروریات کے وقت میں جب آپ یہ سارے معاملات کرتے ہیں تو دل کے اندر گھبراہٹ کے آثار ہو جائیں گے، پریشانی کے آثار ہو جائیں گے، لیکن اس وقت میں آپ کو صبر کرنا ہے کہ آپ کے بیٹے کے اوپر جو سختی کی جا رہی ہے وہ سائنس پڑھانے کی نہیں کی جا رہی، وہ میتھ پڑھانے کی نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ سختی اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ کا بچہ دنیا میں آنے والے ہر حالات کے اندر قرآن کریم پڑھنا نہ چھوڑ دے۔ آج اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے کہ دنیا کے اندر جیسے بھی حالات آئیں گے تو ہم قرآن کریم پڑھنا، بولو بھی قرآن کریم پڑھنا، اونچی آواز سے بولو قرآن کریم پڑھنا، نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سیکھنا ہے ہم نے، اور یہ سیکھنا کس سے ہے؟ ہم نے قربانی دے کے۔ وقت پہ آنکھ نہیں کھلتی تو اس وقت اپنے آپ کو جگانا ہے کہ جاگ جو بھائی، نہیں، کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ بچوں کے پیپر کے دنوں میں ماں باپ کو پریشان دیکھا ہے، اب کہیں نہیں جانا، اب یہ نہیں کرنا، اب وہ نہیں کرنا، پریشان مارے پھر رہے ہیں، اچھے سے اچھا ٹیوشن پڑھانے والا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ہے جی بچے کے پیپر ہیں، یہاں بچے کو چھوڑنے جاؤ، وہاں چھوڑنے جاؤ، پھپھو کہہ رہی ہے ہمارے پاس آ جاؤ، خالہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس آ جاؤ، دوست آگے ہمارے ساتھ کھیل لو، تو ماں کیا کرتی ہے؟ نا پیپر ہے، ابھی نہیں جانا، ابھی نہیں، بیٹا تو پیپر دے۔ اور مائیں کتنی لالچ دیتی ہیں، اچھے پیپر دے، اچھے نمبر سے پاس ہو جا، سائیکل لے کے دوں گی تجھے، پھپھو کے گھر لے کے جاؤں گی، طرح طرح کے انعام سکول کے پیپر کے لیے تو سارے دیے جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم پڑھنے کی باری آتی ہے تو بچوں کو انعام تو دور کی بات ہے، بچوں کو یہ فکر بھی نہیں دلائی جاتی کہ بیٹا تمہارے پیپر ہیں، مدرسے کے پیپر شروع ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کر لینا، رات کو جلدی نہ سونا، پڑھ لینا، کھیلنا کم کر دینا۔ اب حالات یہ ہیں، پیپر شروع ہیں ادارے کے اندر اور بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کو کہ کس انداز میں ہم نے بچے کو کامیاب بنانا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، آپ جن حالات کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور آپ کو اپنے علاقے کے اندر جس طرح کا ادارہ مل چکا ہے، لوگ دور دور سے اپنے بچوں کو یہاں لا کے داخل کروانے کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو داخلہ دے دیا جائے، اور آپ کو فری میں مل گیا ہے تو قدر نہیں ہو رہی۔ ابھی ہمارے ایک دوست 2 مہینے لگاتار منتیں کر کے 2 مہینے مسلسل آتے رہے، 2 مہینے، اور ہمارے بہت قریبی ساتھی ہیں، 2 مہینے 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہاں سے، وہ روزانہ فجر کے بعد اپنے بچوں کو چھوڑنے آتے ہیں اور رات کو اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، 20 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اور آپ دیکھ لیں آپ کے بچے کی پابندی کیسی ہے، آپ کے بچوں کی تعلیم کا معیار کیسا ہے، گھر کے اندر بچے کا پڑھنا کیسا ہے، گھر کے اندر بچوں کا ماحول کیسا ہے۔ تو اس ماحول کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، جو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ماحول دیا، آپ قربانی تو دے رہے ہیں، آپ بچے بھی قربانی دے رہے ہیں، آپ کی مائیں اس سے زیادہ قربانی دے رہی ہیں، آپ کے والد اس سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں، تو بتاؤ اس پہ شکر ادا کریں گے انشاءاللہ؟ اب کیا کریں گے؟ قربانی تو ہم دے رہے ہیں تو شکر کریں گے، اللہ اس نعمت کو بڑھا دیں گے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ آگے چلتا جائے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو بتانے والی ہیں، لیکن کیا کریں، حالات ایسے آ چکے ہیں، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، یہ بدبخت، یہ ظالم جنہوں نے قرآن کریم کو جلایا، توہین رسالت کا ارتکاب کیا، خاکے بنائے، اس کے اوپر ہم روئے، چلائے، سارا کچھ ہوا، لیکن پاکستان کا کوئی دوسرا شہر نہیں، آپ کے سرگودا کے اندر حالیہ کچھ دنوں میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمارے گھر کے اندر آ کے توہین رسالت کا ارتکاب کیا گیا، ہمارے گلیوں کے اندر، ہماری مسجدوں کے قریب، ہمارے علاقوں کے اندر توہین رسالت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے کون ہیں ہم نہیں جانتے، توہین مذہب، توہین قرآن یہ کون کر رہے ہیں ہم نہیں جان پا رہے، لیکن لگے ہیں کسی طرح ہم ان بدبختوں کو پکڑ لیں، ہم ان ظالموں کو پکڑ لیں۔ اگر یہ ظالم وہ ڈنمارک، ناروے، سویڈن سے نکل کے ہماری گلیوں میں توہین رسالت کا ارتکاب کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے
لیے کہ کربلا پھر سے قائم ہونے والی ہے، پھر سے امت مسلمہ کو قربانی دینی پڑے گی، پھر سے کسی علم دین کو میدان میں آنا پڑے گا، پھر سے کسی ممتاز قادری کو جاگنا پڑے گا، پھر کسی ماں کو اپنی اولاد کو نبی کے ناموس کے لیے میدان میں اتارنا پڑے گا، پھر کسی ماں کو اپنی اولاد کی لاش کے اوپر کھڑے ہو کے رونا نہیں بلکہ گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کے شکر ادا کرنا ہے کہ ربا تیرا شکر ہے تو نے میری اولاد کو ناموس رسالت کا پہرا اور ناموس رسالت کا چوکیدار بنایا ہے۔ آج پھر آپ سے سرگودا کی سرزمین مانگ رہی ہے کہ وہ بچے کہاں ہیں، وہ بوڑھے کہاں ہیں، وہ نوجوان کہاں ہیں جو نبی کی ناموس اور عزت کا پہرا دیا کرتے تھے، جو سڑکوں پہ نکل آیا کرتے تھے، لیکن آج سڑکیں ویران ہیں، آج توہین رسالت کرنے والے بدبخت سرعام پھر رہے ہیں اور ہم انہیں پکڑ نہیں پا رہے۔ تو کم از کم آج میری بہنوں رب سے یہاں پہ وعدہ کر کے جاؤ، اپنے آپ سے نیت کر کے جاؤ کہ ربا ہمیں جیسا بدبخت ملے گا ہم اس کو دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، انشاءاللہ ہم اسے زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ پاکستان میں جس نے ابھی ہمارے سرگودا میں جو توہین رسالت کے ارتکاب ہوا، یقین مانے وہ لفظ جو ان ظالموں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے، سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے جو لفظ کہے ہیں، جو قرآن کریم کے متعلقہ باتیں کی ہیں، وہ ہم اپنے بچے کے لیے برداشت نہیں کریں گے، اپنے بھائی کے لیے برداشت نہیں کریں گے، اپنے بیٹے کے لیے برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے وہ لفظ برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا کی قسم، ہزار پردوں میں رہنے والی ہماری بہن جو پردہ کرتی ہے، پیدا ہوئی تو اسے کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا اور آج اس کے بچے ہیں اسے کسی غیر محرم نے دیکھا ہو، تو وہ پردوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہماری بہن اگر اپنے بچے کے بارے میں وہ الفاظ سن لے تو وہ پردہ چھوڑ کے گلی میں لڑنے کے لیے آ جائے، میدان میں نکل کے آئے اور کہے کہ میرے بیٹے کی توہین کس نے کی ہے۔ اس سے زیادہ توہین ہمارے نبی علیہ السلام کی سرگودا کے اندر کسی بدبخت نے کر دی ہے، اور یہ رک نہیں رہے، یہ ظالم آئے روز توہین رسالت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو کم از کم آپ صرف اپنے بچوں کو تعلیم تو دے رہے ہیں، نیت کر لے کہ ہم انشاءاللہ اپنی اولاد کو ناموس رسالت کا پہرے دار اور چوکیدار ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم اسی صورت میں پھر رہے ہیں، صبح و شام دن رات وقت ہی نہیں مل رہا، لیکن پھر بھی آپ کو وقت دے رہے ہیں، مدر میٹنگ ہو، فادر میٹنگ ہو، آپ کے بچوں کی تعلیمی نظام ہو، ہم اس کو ذرا سا بھی فرق نہیں آنے دے رہے۔ تو میری بہنوں کم از کم آپ اپنی اولاد کو تو ناموس رسالت کا چوکیدار پہرے دار بنا دو، اور کم از کم آپ جو بچے ہیں آپ تو نیت کر لو کہ ہم انشاءاللہ نبی کے غلام بھی رہیں گے اور نبی کی توہین کو برداشت ہم نبی کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔